ایک شعر کا دوسرا مصرع ہے، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے زندہ دل احباب کی محفل میں ایک ہی شمع رہ گیا ہوں، لیکن خاموش نہیں ہوں۔ خاموش اس وقت ہوں گا جس وقت اللہ کا بلاوا آئے گا اور میرے گاؤں کے لوگ کہیں گے، ہائے باوا سابو مر گیا۔ پھر یہ لوگ باوا سابو کو بھول جائیں گے۔ افسوس ہوگا تو میری آل اولاد کو ہوگا۔ انہیں اتنا ہی افسوس ہوگا جتنا مجھے اپنے آخری کتے کی موت پر ہوا تھا۔ یہ میرا تیسرا کتا تھا، اس نے میرا بڑا لمبا ساتھ دیا تھا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی میں نے شکار چھوڑ دیا تھا۔ شکار کی عمر ہی نہیں رہی تھی۔ میرا یہ کتا بڑا ہی زندہ دل تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ عاشق مزاج تھا۔ جہاں کہیں اچھی نسل کی نوجوان کتیا دیکھتا، اس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانی شروع کر دیتا تھا۔ دلیر اور وفادار اتنا کہ حیران کر دیتا تھا۔ کبھی اس کی پوری سوانح حیات لکھوں گا۔ میں خاموش رہ ہی نہیں سکتا۔ ماضی کی یادیں ہی تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہیں۔ ان یادوں میں کھو جاتا ہوں اور کبھی کوئی پرانا واقعہ لکھنے بیٹھ جاتا ہوں اور کبھی پوتوں پوتیوں کو ماضی کی کہانیاں سنانے لگتا ہوں، اور اس طرح بڑھاپے میں جوان رہتا ہوں۔ ابو جی، ایک روز میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے پوچھا، اتنے زیادہ اور اتنے سنسنی خیز واقعات صرف آپ کی زندگی میں ہی کیوں ہوئے ہیں؟ کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ یہ کہانیاں خود گھڑ لیتے ہیں۔ تم نے شاید میری لکھی ہوئی تمام کہانیاں نہیں پڑھیں، میں نے اپنے بیٹے سے کہا۔ میں نے ایک کہانی میں اس بات کا جواب تفصیل سے دیا ہے، تم بھی سن لو۔ دیکھ بیٹے، سنسنی خیز اور حیران کن واقعات انہی کے ساتھ پیش آتے ہیں جو خطرے مول لیتے ہیں اور ایڈونچر کی خاطر خطروں میں کود جاتے ہیں، اور پھر ڈرامائی واقعات اور پر اسرار حالات انہیں نظر آتے ہیں جو اپنے ذہن کی محدود سی دنیا سے نکل کر دوسروں کو غور اور دھیان سے دیکھتے ہیں۔ ڈسکو پاپ اور راک اینڈ رول کلچر کے دل دادا کو بند کمروں میں کیا خاک نظر آتا ہے؟ وی سی آر پر انڈین فلمیں لگا کر تم حقیقی زندگی کے واقعات اور حادثات کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ شہروں کی سڑکوں پر تم اس کے سوا اور کیا دیکھ سکتے ہو کہ دو کاریں ٹکرا گئیں، کوئی ویگن سائیکل یا موٹر سائیکل سوار کو کچلتی ہوئی نکل گئی، یا یہ کہ بینک سے ایک آدمی چیک کیش کروا کے نکلا اور دو نوجوان موٹر سائیکل سواروں نے ریوالور دکھا کر اس سے لوگوں کے سامنے کیش چھینا اور غائب ہو گئے؟ یا تم سڑکوں پر ان لڑکیوں کو تاڑتے پھرتے ہو جنہیں نئی تہذیب نے نیم اریاں کر دیا ہے؟ ہمارا لڑکپن اور ہماری جوانی خطروں سے کھیلتے گزری ہے۔ میں نے تمہید لمبی کر دی ہے، ایک بات اور کہوں گا، میرے سینے میں ابھی کئی راز دفن ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ قبر میں جائیں گے اور کچھ ایسے ہیں جو میں موقع محل دیکھ کر فاش کرتا جا رہا ہوں۔ آج ایک بات اور یاد آ گئی ہے یہ بھی کسی حد تک راز کی ہی بات۔ ہم حسب معمول شکار کو نکلے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بقر عید کو 3 یا 4 دن گزر گئے تھے اور موسم سردیوں کا تھا۔ 15-16 لڑکے اور 8 یا 9 کتے تھے۔ گندم کی فصل اٹھ رہی تھی۔ قربانی کا گوشت اتنا کھا لیا تھا جسے گاؤں میں رہ کر ہضم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باہر نکلنا اور بھاگنا دوڑنا ضروری ہو گیا تھا۔ 5-6 لڑکوں کے پاس غلیلیں تھیں، ان میں سے 2 لڑکوں کا نشانہ بڑا اچھا تھا۔ انہوں نے راستے میں 2 جنگلی کبوتر اور 2-3 فاختہ مار لی۔ انہیں ہم نے ذبح نہ کیا، پر اتار کر یہ پرندے کتوں کے حوالے کر دیے۔ کتوں کے پٹوں سے ہم نے زنجیریں اتار دیں، وہ ادھر ادھر اٹکھیلیاں کرتے ہمارے ساتھ چلتے گئے۔ میں اپنے علاقے کے خد و خال کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ یہ کھڈ نالوں، گھاٹیوں اور ٹیلوں کا علاقہ ہے۔ کہیں آپ ایسی بلندی پر جا رہے ہوں گے کہ دور کشمیر کے برف پوش پہاڑ اور افق سے افق تک سرسبز و وسعت نظر آئے گی، اور ذرا ہی آگے جا کر آپ گھاٹی اتریں گے تو آپ قلعے جیسی بلند دیواروں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ ہم ایسی ہی ایک گھاٹی اترے۔ یہ برساتی نالا تھا۔ اس میں سے گزر کر ہم اگلی گھاٹی چڑھے۔ ہمارے سامنے وسیع و عریض میدان تھا۔ ذرا آگے گئے تو دائیں طرف کنویں جیسا گہرا نشیب نظر آیا، لیکن یہ کنویں سے بہت وسیع تھا۔ ہمارے بالمقابل اس کی دیوار میں زمین کے قریب اتنا بڑا دہانہ تھا جس میں سے ایک آدمی ذرا جھک کر گزر سکتا تھا۔ یہ بارش کے پانی کا راستہ تھا۔ ہمارے علاقے میں ایسے نشیب جگہ جگہ ملتے تھے، بعض تنگ اور بعض بہت ہی وسیع تھے۔ اب ان میں سے کئی نشیب بارشوں اور آندھیوں نے بھر دیے ہیں۔ ہم اس نشیب کے منڈیر جیسے کنارے پر جا رہے تھے کہ نیچے کچھ دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ نیچے دیکھا تو ایک چوہا نظر آیا۔
آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چھوٹا سا چوہا ہوگا، جیسے شہروں کے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ شہر کے گھریلو چوہے کا وزن پوری 2 چٹانک بھی نہیں ہوتا۔ میں جس چوہے کی بات کر رہا ہوں وہ بلا مبالغہ درمیانہ جسامت کی بلی جتنا بڑا تھا۔ یہ کھیتوں کے چوہے تھے جو کھیتوں میں بل بنا کر رہتے تھے۔ عام طور پر ان کی جسامت کتیا کے نوزائیدہ پلوں جتنی ہوتی تھی، لیکن بعض اس سے دگنے اور تگنے موٹے تازے ہوتے تھے۔ یہ چوہے جس کھیت میں بل بناتے تھے وہ کھیت دھنس جاتا تھا، کیونکہ بارشوں کا پانی ان بلوں کے اندر چلا جاتا تھا۔ بل دور تک گئے ہوئے تھے، ان کشادہ بلوں میں اتنا زیادہ پانی چلا جاتا تھا کہ کھیت کا خاصا حصہ دھنس جاتا تھا۔ میں نے اب دیکھا ہے کہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کی طرح ان جنگلی چوہوں کے بھی قد کاٹ چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ اس گہرے اور ذرا وسیع نشیب میں ایک موٹا تازہ چوہا دوڑتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے 2 جنگلی بلے داخل ہوئے۔ میں نے اپنی 2-3 کہانیوں میں جنگلی بلے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ انہی بلیوں جیسا ہوتا ہے جو ہمارے گھروں اور گلیوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، لیکن جسامت میں ان سے بڑا موٹا تازہ اور طاقتور ہوتا ہے۔ بعض جنگلی بلے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ شیر کے بچے لگتے ہیں۔ جنگلی بلا خون خوار ہوتا ہے، انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا، کسی انسان پر حملہ بھی نہیں کرتا، بلکہ انسان کو اور کتے کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، اور اگر اسے کہیں روک لیا جائے اور اسے بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو اس کا حملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ انسان یا کتے کو چیر پھاڑ سکتا ہے۔ جنگل میں اس کا شکار چوہے، گلہریاں وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ خرگوش کو بھی پکڑ لیتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ 2 جنگلی بلے ایک بڑے ہی موٹے تازے چوہے کے پیچھے نشیب میں داخل ہوئے تو ہم بہت خوش ہوئے۔ یہ جنگلی بلے ہمارا شکار تھے۔ یہ جوڑا تھا، یعنی ایک بلی تھی اور دوسرا بلا۔ ہمارے کتے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ہم یہ دیکھنے کے لیے دوڑتے ہوئے آگے گئے کہ کنویں جیسے اس نشیب میں جو دہانہ بنا ہوا ہے اس میں کتوں کو داخل کرنے کے لیے کدھر سے نیچے جانا پڑے گا۔ تھوڑی ہی دور آگے ہمیں نالا سا نظر آیا جو گہرائی میں تھا۔ یہ سیدھا اس نشیب کے دہانے تک جاتا تھا۔ ہم نے کتوں کو بلایا۔ شکار پر آ کر تو وہ اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ اتنے میں چوہا نشیب کے دہانے سے نکل آیا اور دونوں بلے اس کے پیچھے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا اور طاقتور چوہا اتنا تیز نہیں دوڑ رہا تھا جتنا تیز دوڑنے کی وہ طاقت رکھتا تھا۔ وہ ذرا ذرا اچھلتا تھا لیکن آگے کم ہی بڑھتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ شدید زخمی ہو گیا ہو اور اس سے چلا بھی نہ جاتا ہو۔ چوہا زخمی نہیں تھا، نہ اسے چوٹ لگی تھی، دراصل اس کے بھاگنے کی طاقت سلب ہو گئی تھی۔ کبھی آپ بلی کو چوہے یا گلہری کے پیچھے دوڑتا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ چوہا یا گلہری تیز دوڑ ہی نہیں سکتے۔ ان پر بلی کا اتنا زیادہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ان کے دوڑنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چوہا یا گلہری ہیپناٹائز ہو جاتے ہیں۔ اگر چوہے یا گلہری کے سامنے اچانک سانپ آ جائے تو یہ وہیں رکے رہتے ہیں، بھاگ نہیں سکتے، اور اگر انسان، کتا یا بھیڑیا وغیرہ انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑیں تو ان کی رفتار حیران کن حد تک تیز ہو جاتی ہے۔ وہ موٹا اور ہٹا کٹا چوہا بھی دوڑنے کی طاقت سے محروم ہو گیا تھا۔ وہ جگہ جسے میں نے نالا کہا ہے اس قسم کی تھی کہ دونوں اطراف سے زمین ڈھلانی ہو کر نیچے چلی گئی تھی، اور ان کے درمیان اتنی جگہ تھی جس سے 2 آدمی پہلو با پہلو گزر سکتے تھے۔ اس میں سے بارش کا پانی گزرا کرتا تھا۔ بلوں نے چوہے کو پکڑ لیا۔ بلوں کو ذرا سا بھی ڈر نہیں تھا کہ اتنے سارے انسان ان کے سر پر کھڑے ہیں۔ ایک تو وہ جنگلی بلے تھے، دوسرے وہ شکار کو پکڑ رہے تھے۔ اتنے میں ہمارے کتے آ گئے۔ وہ بھونکے اور غرائے تو بلوں نے دیکھا۔ وہ اپنا شکار چھوڑ کر اوپر کو بھاگے۔ چوہا ان کے پنجوں اور دانتوں سے ابھی زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بلے بھاگ گئے ہیں تو وہ واپس نشیب کی طرف دوڑا۔ اب وہ اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ 2-3 کتے اس کے پیچھے چلے گئے اور باقی بلوں کے پیچھے چلے گئے۔ جنگلی بلے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پنجہ مار کر کتے کی آنکھ نکال دیتا ہے، اور اس میں شیر کی خصلتیں ہوتی ہیں۔ کتے ان دونوں کے پیچھے گئے۔ بلے الگ نہیں ہو رہے تھے، شاید اس لیے کہ یہ جوڑا تھا۔ ان کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ کتوں کی رفتار بھی کم نہیں تھی، لیکن آگے بڑھ کا ایک پرانا درخت آ گیا جو بہت ہی بڑا اور پھیلا ہوا تھا۔ دونوں بلوں نے اس کے قریب جا کر جمپ لگائی اور درخت پر چڑھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر ہی اوپر چڑھتے ہوئے درخت پر کہیں چھپ گئے۔ کتے نیچے ہی اچھلتے اور ہم ایک دوسرے کے منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہاں سے ہم آگے چل پڑے۔ کچھ دن پہلے ہمیں ایک آدمی نے ایک جگہ کا راستہ سمجھا کر بتایا تھا کہ وہاں بہت سے خرگوش اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ جگہ
دور اور ویرانے میں تھی، جہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ وہاں سبزہ تھا اور پانی کا قدرتی تالاب بھی بتایا گیا تھا۔ خرگوشوں کے لیے ایسی ہی جگہ موزوں ہوا کرتی ہے۔ ہم اس روز اس جگہ جا رہے تھے، وہ جگہ ابھی دور تھی۔ ہم آبادیوں اور پگڈنڈیوں سے ہٹ کر جا رہے تھے۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک گھاٹی اترے۔ یہ بھی ایک نشیب تھا جس کے وسط میں کچھ پانی تھا۔ نشیب لمبوترا اور کم و بیش 50 قدم لمبا اور تقریباً 20 قدم چوڑا تھا۔ اس کے کنارے دیواروں جیسے اور اونچے تھے۔ اس میں سے نکلنے کے لیے ہم اگلی گھاٹی چڑھے۔ اب ہمارے سامنے ویران علاقہ تھا، کوئی گاؤں نظر نہیں آتا تھا۔ کہیں کہیں ٹیلے تھے اور ایک طرف سلوں والی چٹان تھی جو کچھ دور تک چلی گئی تھی۔ ہم سب اوپر چلے گئے، کتے بھی اوپر آ گئے۔ ہم چٹان کی طرف جا رہے تھے۔ خرگوشوں والی جگہ بتانے والے نے بتایا تھا کہ راستے میں سلوں والی چٹان آئے گی۔ ہم چٹان کے قریب پہنچے تو اس کے سامنے جو ٹیلا تھا اس کے پیچھے سے 2 آدمی نکلے اور ان کے پیچھے ایک گھوڑی نکلی۔ گھوڑی کی باگ ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے پکڑ رکھی تھی۔ گھوڑی پر ایک عورت سوار تھی۔ ایک آدمی نے تو گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور دوسرے آدمی نے ایک کتے کی زنجیر پکڑی ہوئی تھی۔ کتا بھیڑیے کی نسل کا معلوم ہوتا تھا۔ اس نسل کے کتے رکھوالی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور لڑتے بھی خوب ہیں۔ وہ ہم سے 30-35 قدم کے فاصلے پر تھے۔ ہمارے کتوں نے اس کتے کو دیکھا تو آہستہ آہستہ غرانے لگے اور اس کی طرف چل پڑے۔ ہم نے اپنے کتوں کو منع کیا کہ وہ کوئی بدماشی نہ کریں، لیکن ہوا یوں کہ وہ کتا اچانک ایک جھٹکے سے اپنے مالک کے ہاتھ سے زنجیر چھڑوا کر ہمارے کتوں کی طرف دوڑتا آیا۔ وہ دلیر معلوم ہوتا تھا۔ ادھر سے ہمارا بولی دوڑ کر آگے ہوا، وہ کتوں کا لیڈر تھا۔ وہ اس کتے کی طرف دوڑا، ادھر سے وہ کتا دوڑتا آیا۔ بولی نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ کتا مقابلے میں ڈٹ گیا۔ ادھر سے اس کا مالک ادھر آیا۔ ادھر سے ہم آگے بڑھ کر کتوں کو چھڑانے لگے۔ پیشتر اس کے کہ ہم پہنچتے ہمارے تمام کتے اس اکیلے کتے پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے کتے اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کتے نے بھاگ نکلنے میں ہی خیریت سمجھی۔ ہمارے کتے اس کے تعاقب میں گئے۔ وہ گھوڑی کے نیچے چلا گیا۔ گھوڑی رکی ہوئی تھی۔ ہمارے کتوں نے اس کتے کو گھوڑی کے نیچے سے جا پکڑا۔ گھوڑی ایسی بری طرح بدکی کہ بھاگنے لگی۔ جس آدمی نے باگ پکڑی ہوئی تھی اس نے گھوڑی کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کتے اس آدمی کی ٹانگوں سے بھی ایسے ٹکرائے کہ وہ گر پڑا اور اس کے ہاتھ سے باگ چھوٹ گئی اور گھوڑی ایک طرف دوڑ پڑی۔ گھوڑی روکو اوئے، ہمارے کسی ساتھی نے چلا کر کہا، یہ لڑکی گر پڑی تو مر جائے گی۔ ہمارے کچھ ساتھی گھوڑی کے پیچھے دوڑ پڑے اور باقی اپنے کتوں کو زنجیریں ڈال کر قابو میں لانے لگے۔ میں گھوڑی کو روکنے والی پارٹی میں تھا۔ ہم 5-6 لڑکے تھے۔ گھوڑی کو ہم دائیں بائیں اور آگے کو پھیل کر روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی سوار جوان لڑکی تھی۔ وہ چیخ چلا رہی تھی۔ اللہ نے اس پر یہ کرم کیا کہ گھوڑی کا رخ چٹان کی طرف ہو گیا اور چٹان نے اسے روک لیا۔ دائیں اور بائیں ہم تھے، اس لیے گھوڑی دائیں اور بائیں کو نہیں جا سکتی تھی۔ ہم نے گھوڑی کو پکڑ کر اسے تھپکیاں دیں اور لڑکی کو تسلیاں۔ لڑکی کا تو برا ہی حال تھا۔ وہ گندمی رنگت کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس سے اس کا گاؤں پوچھا تو وہ آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھتی رہی۔ ہم سمجھے کہ وہ خوف زدگی کی وجہ سے ابھی بول نہیں سکتی۔ ہم سب نے باری باری اسے کہا کہ دل سے ڈر اتار دے اور خدا کا شکر ادا کرے کہ وہ گھوڑی سے گری نہیں۔ تم پوٹھو ہارن ہو کر اتنی زیادہ ڈری ہوئی ہو، میں نے کہا، اتنی بزدلی؟ بنگال، کچھ دیر بعد اس نے کہا، ہم بنگالی۔ وہ بنگالن تھی۔ ہم اس سے کچھ اور پوچھنا چاہتے تھے لیکن اس کے ساتھ کا ایک آدمی چٹان کی دوسری طرف سے دوڑتا آیا۔ اسے دیکھ کر لڑکی ہمارے پیچھے ہو گئی۔ نہیں، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں جانا، ساتھ نہیں جانا۔ ہمارے لیے یہ کوئی حیرت والی بات نہیں تھی کہ بنگال کی لڑکی پوٹھوہار کے علاقے میں کیسے آ گئی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں گا، ہم ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ لڑکی ڈری ہوئی ہے اور گھوڑی پر نہیں بیٹھنا چاہتی۔ ہم نے اس آدمی سے کہا کہ یہ گھوڑی سے ڈر گئی ہے، اسے پیدل لے جاؤ۔ اس نے لڑکی کا بازو پکڑ کر پیار سے کہا، آؤ چلیں، اب گھوڑی پر نہ بیٹھنا۔ لیکن لڑکی اپنا بازو چھڑا کر ہمارے پیچھے ہو گئی۔ وہ اس آدمی کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ ہم نے کتوں کو زنجیریں ڈال لی تھیں۔ ہمیں توقع تھی کہ جس کتے نے ہمارے کتوں کو مشتعل کیا تھا اس کا مالک ناراضگی کا اظہار کرے گا، لیکن اس کا انداز دوستانہ اور شریفانہ تھا۔ لباس اور انداز سے وہ اونچی ذات کا معزز آدمی لگتا تھا اور وہ زندہ مزاج بھی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کتوں کی لڑائی کی بات مزاحیہ انداز میں کی۔ اچھا دوستو،
اس معزز آدمی نے ہماری طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، اچھا شغل ہو گیا، اب چلتے ہیں، شکر ہے ہماری لڑکی بچ گئی ہے۔ یہ تمہاری ہمت تھی کہ گھوڑی کو روک لیا، ورنہ لڑکی کی جان خطرے میں آ گئی تھی۔ اس نے ہم سب سے ہاتھ ملایا، اور جب لڑکی سے چلنے کو کہا تو لڑکی پھر ہمارے پیچھے ہو گئی۔ اب اس نے ہاتھ جوڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس معزز آدمی نے بڑے غصے سے اسے اٹھنے کو کہا۔ لڑکی ہمارے ایک ساتھی کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ نہیں جانا، لڑکی واویلا برپا کرنے لگی، نائی نائی، اشرف کا بیوی، یہ نائی، یہ نائی۔ لڑکی ٹوٹی پھوٹی اردو اور اشاروں میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ان دو آدمیوں کے ساتھ نہیں جائے گی اور وہ اشرف کی بیوی ہے۔ اس کے اشاروں سے میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی اور جبر ہو رہا ہے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تم سب اپنے شکار کو جاؤ یارو، معزز آدمی نے ہمیں کہا۔ اشرف میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ اسے بنگال سے بیاہ لایا ہے اور اسے گھر چھوڑ کر واپس بنگال اپنی نوکری پر چلا گیا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ جانا ہے۔ اب اسے لے جا کہاں رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اپنے پیر صاحب کے سلام کے لیے اسے لے جا رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ تم جاؤ۔ لڑکی نے شاید اس کی بات سمجھ لی تھی، اس نے پھر واویلا برپا کر دیا، نائی نائی، جھوٹ، اور وہ ہماری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتی، ہاتھ جوڑتی اور روتی تھی۔ آج کل تو لوگوں کے سامنے ایک آدمی قتل ہو رہا ہو تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں یا وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ موقع کے گواہ بھی گواہی دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ ہماری نوجوانی کے دور کی بات ہی کچھ اور تھی۔ کسی گھر کے اندر کوئی شور شرابہ اٹھتا تھا تو پڑوسی دوڑ کر پہنچتے اور دیکھتے تھے کہ گھر والے خیریت سے تو ہیں۔ وہ انگریزوں کا کردار تھا کہ اپنے قانون کی توہین برداشت نہیں کرتے تھے، اور لوگوں میں اخلاق اور کردار تھا کہ ایک دوسرے کو کسی مشکل اور مصیبت میں دیکھ کر نظریں پھیر نہیں لیا کرتے تھے۔ ہمیں اس بنگالی لڑکی کے متعلق شک ہونے لگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہم نے ان دونوں آدمیوں پر جرح شروع کر دی۔ میں نے جس آدمی کو معزز کہا ہے وہ غصے میں آ گیا۔ اس آدمی کی عمر 35-36 سال تھی، اس کا ساتھی اس سے 4-5 سال چھوٹا تھا۔ ہوش کرو لڑکی، اس معزز آدمی نے قدرے غصیلی آواز میں کہا۔ تم نے تو یوں تفتیش شروع کر دی ہے جیسے تم سب تھانے دار اور حوالدار ہو اور ہم چور ہیں۔ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کھسکو یہاں سے، تم سر چڑھتے جا رہے ہو۔ یہ ہماری اپنی لڑکی ہے۔ پھر تمہارے ساتھ جاتی کیوں نہیں؟ میرے دوست افضل نے پوچھا۔ جاتی ہے یا نہیں جاتی، اس نے کہا، تم اس کے مامے چاچے لگتے ہو۔ ہمیں مشتعل کرنے کے لیے مامے چاچے کہہ دینا ہی کافی تھا۔ اس کے ساتھ بنگالن کا واویلا اور اس کا ہماری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ لپٹ جانا، ہاتھ جوڑنا اور رو رو کر کہنا، نہیں جانا، اشرف کا بیوی۔ ہم ڈٹ گئے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میرے دوست شہباز خان نے کہا، اور جہاں کہیں کے بھی رہنے والے ہو، ہمیں پرواہ نہیں، اس لڑکی کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ ہمیں اصل بات بتا دو۔ یہاں سے ہمارے درمیان تلخی پیدا ہو گئی۔ ہمارا لہو پہلے ہی گرم تھا۔ ہم نے لڑکی کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان آدمیوں سے کہا کہ ہم لڑکی کو تھانے لے جائیں گے اور وہ تھانے دار کی اجازت سے لڑکی کو لے جائیں۔ تم اپنی موت کو آوازیں دے رہے ہو، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم نے اپنے گاؤں میں جا کر بتا دیا کہ تم نے ہماری لڑکی ہم سے چھینی ہے تو گاؤں کا بچہ بچہ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر پہنچ جائے گا اور تمہاری بوٹی بھی نہیں ملے گی۔ بسم اللہ بسم اللہ، میں نے کہا۔ جاؤ گاؤں والوں کو ساتھ لے آؤ۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، بیٹھ جاؤ بھائیو۔ وہ کچھ اور ہی باتیں کرنے لگے۔ اس ڈرامے کا ایک اور پردہ اٹھا جو بالکل ہی غیر متوقع تھا، اور یہ بہت ہی عجیب اتفاق تھا۔ بنگالن کی قسمت اچھی تھی اور وہ اتنی نیک لڑکی تھی کہ خدا نے اسے مدد بھیج دی۔ یہ مدد پولیس کی صورت میں تھی۔ قریب سے ایک راستہ گزرتا تھا جو ذرا آگے جا کر نیچے چلا جاتا تھا۔ وہاں سے علاقے کا تھانے دار اوپر اٹھا، پھر اس کا گھوڑا نظر آیا، پھر اس کے پیچھے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل ابھرے۔ ان کے ساتھ کسی گاؤں کے 3-4 آدمی تھے۔ یہ بھی ٹھیک رہا۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا، پولیس یہیں آ گئی ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے، میں نے اس آدمی کو دیکھا جسے میں نے معزز کہا ہے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بے چینی آ گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھی کی طرف اور ساتھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کھڑے تھے، دونوں نے مڑ کر پیٹھیں راستے کی طرف کر دیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، معزز آدمی نے ہمیں کہا، انہیں گزر جانے دو، پھر تمہیں اس لڑکی کی اصل بات سنائیں گے۔ بڑے مزے کی بات ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ بیٹھا اور ہم سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ تھانے داروں کا بڑا روب ہوا کرتا تھا۔ یہ تھانے دار جو چلا آ رہا تھا اس دیہاتی علاقے کا تھانے دار تھا۔ وہ ہماری طرف دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ ذرا قریب آ گیا تو بنگالی لڑکی اچانک اٹھی
اور تھانے دار کی طرف دوڑ پڑی۔ تھانے دار نے گھوڑا روک لیا۔ ہم سب ادھر دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے تھانے دار کے پاس پہنچ کر اس کی ٹانگ پکڑ لی اور بولنا شروع کر دیا۔ ادھر یہ دونوں آدمی آہستہ آہستہ سرکتے ایک طرف ہو گئے۔ قریب ایک ٹیلا تھا، دونوں دوڑ کر اس کے پیچھے چلے گئے۔ اوئے دیکھ اوئے، ہمارے کسی ساتھی کی آواز سنائی دی، وہ دونوں غائب ہو گئے ہیں۔ 3 لڑکوں نے ٹیلے کے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں وہاں سے بھاگ اٹھے۔ ہمارے ان ساتھیوں کے کتے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کتوں کی زنجیریں اتار کر کتے ان کے پیچھے چھوڑ دیے، خود بھی کتوں کے پیچھے دوڑے۔ کتوں نے انہیں دور نہ جانے دیا، وہ چٹان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ادھر تھانے دار ہمارے پاس پہنچا، ادھر سے ہمارے ساتھی ان دونوں آدمیوں کو پکڑ کر لے آئے۔ تھانے دار گھوڑے سے اتر آیا، بنگالن دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے پھر بولنے لگی۔ وہ کچھ الفاظ اردو کے اور باقی اپنی زبان کے بولتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب اگر میں ہر وہ بات سنانے لگا جو تھانے دار نے ان سے پوچھی اور جو بات انہوں نے کہی اور تھانے دار نے ہم سے کیا پوچھا اور ہم میں سے کس نے کیا جواب دیا، تو کہانی بہت طویل ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ کہانی بے مزہ بھی ہو جائے۔ کام کی باتیں سنا دیتا ہوں۔ تھانے دار نے بنگالن کا واویلا سنا جو وہ سمجھ ہی نہ سکا ہوگا، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی بھاگ اٹھے تھے اور ہمارے ساتھی انہیں پکڑ کر لے آئے تھے، تو وہ سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے بنگالن کے ساتھ کوئی گڑبڑ یا زیادتی کی ہے۔ تھانے دار نے ان دونوں آدمیوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی نظریں اس آدمی کے چہرے پر جم گئیں جسے میں نے معزز کہا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تھانے دار نے اس سے پوچھا اور کہا، میں تمہیں جانتا ہوں، بوٹا خان۔ اس آدمی نے اپنا نام بتایا۔ بوٹا کیا بوٹا؟ تھانے دار نے اس کے منہ پر بڑی ہی زور سے تھپڑ مارا اور نہایت ہی گندی گالی دے کر کہا، خان غیرت آبرو والے لوگ ہوتے ہیں، مجھے تمہارا چہرہ یاد ہے، تمہیں سزا ہوئی تھی، فوراً بولو کتنی سزا ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی؟ تھانے دار نے اسے ایک سانس میں 3-4 گالیاں دے دیں۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، اس آدمی نے کہا، آپ چکوال تھانے کے تھانے دار تھے، میں چوری کی ایک واردات میں پکڑا گیا تھا اور 1 سال کی قید کی سزا ہوئی تھی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، تھانے دار نے کہا، تم پیشہ ور وارداتیے ہو، ہمیں بتا دو اس لڑکی کو کہاں سے لائے ہو اور کہاں لے جا رہے تھے؟ تھانے دار نے اس کے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ تمہارا شاگرد ہے؟ اس نے سر ہلا کر اقرار کیا کہ یہ اس کا شاگرد ہے۔ تھانے دار نے دونوں سے کہا کہ وہ یہیں اور سب کے سامنے بیان دے دیں، ورنہ وہ ان پر کتے چھوڑ دے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ بنگالی لڑکی پوٹھوہار میں کیسے آ گئی تھی، پہلے اس کا جواب سن لیں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں بنگال پولیس اور برما پولیس میں انگریز پٹھانوں اور پنجابیوں کو بھرتی کر کے لے گئے۔ وہ برما اور بنگال کے باشندوں کو پولیس اور فوج کی نوکری کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے علاقے کے کئی آدمی بنگال پولیس میں تھے۔ اس زمانے میں اگر کوئی دیہاتی ریل گاڑی پر 10-15 میل سفر کرتا تھا تو یہ اس کی زندگی کا یادگار واقعہ ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ فلاں شخص نے ریل گاڑی پر اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ صرف فوجی تھے جو دور دراز چھاؤنیوں تک سفر کیا کرتے تھے۔ بنگال تو ملک کے دوسرے سرے پر تھا، وہاں تک پہنچنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بنگال کے متعلق ہمارے خطے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ زیادہ مشہور بنگال کا جادو تھا اور بنگال کی عورتوں کا حسن بھی بہت مشہور تھا۔ کہتے تھے کہ بنگال کی عورت کسی آدمی پر عاشق ہو جائے اور وہ آدمی اس کی طرف توجہ نہ دے تو متعلقہ بنگالن اس کی روح گنے میں ڈال لیتی ہے۔ وہ جب گنا چوستی ہے تو وہ آدمی درد سے تڑپتا ہے اور کھچا ہوا اس عورت کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے وہ آدمی جو بنگال پولیس میں تھے چھٹی پر آتے تھے تو اسی قسم کی سنسنی خیز اور پر اسرار باتیں سناتے تھے۔ اس سے انہیں بڑی اہمیت ملتی تھی۔ یہ تو دوسری جنگ عظیم میں جب ہر گھر کے 1-2 جوان فوج میں بھرتی ہو گئے اور ان میں سے بہت سے بنگال گئے تو پتہ چلا کہ بنگال میں کوئی جادو نہیں اور نہ وہاں کی عورتیں حسین ہیں۔ کوئی بنگالن گورے رنگ کی نہیں ہوتی۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ بنگالی عورتوں کے بال لمبے اور ملائم ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں موٹی اور دلکش ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے بنگالیوں کی غربت اور نیم فاقہ کشی کی باتیں سنی۔ سن 1947 میں بنگال 2 حصوں میں بٹ گیا اور ایک حصہ مشرقی پاکستان بن گیا تو بنگالیوں کو ہم نے قریب سے دیکھا اور پھر اخبار میں آئے دن دریائی اور سمندری سیلابوں اور طوفانوں کی خبریں آنے لگیں۔ ایک ہی بار کئی ہزار بنگالی سیلاب اور طوفان کی نظر ہو جاتے تھے۔ ہمارے فوجی جو مشرقی پاکستان میں ہوتے تھے بتاتے تھے کہ خرگوش کی طرح بچے پیدا کرتے رہنا بنگالیوں کی ہابی ہے۔
اگر سیلاب میں 2000 بنگالی مارے جائیں تو ان کے پسماندگان اگلے سیلاب تک 2500 بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ اب میں اس بنگالی لڑکی کی طرف آتا ہوں جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں۔ تھانے دار نے وہیں ہم سب کے سامنے ان دونوں آدمیوں سے اقبال جرم کروا لیا۔ اس وقت کے تھانے دار فرض شناس ہوتے تھے۔ اگر یہ واقعہ آج کے دور میں ہوتا تو وہ بنگالی لڑکی کی بات ہی نہ سنتا، کہتا کہ تھانے میں آ کر رپورٹ درج کرواؤ۔ اگر وہ لڑکی کی سن ہی لیتا تو ملزموں کو تھانے لے جا کر مکا کر لیتا اور لڑکی کو ملزموں کے حوالے کر کے تھانے سے رخصت کر دیتا۔ وہ تھانے دار جو غالباً وزیر آباد کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، اپنی ڈیوٹی اور اپنی حیثیت کو سمجھتا تھا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کون سے تھانے کا کیس ہے، اس نے یہ دیکھا کہ یہ پولیس کا کیس ہے۔ اس نے اسی جگہ کو تھانہ سمجھ لیا اور ملزموں پر تھوڑا سا تشدد کر کے اقبال جرم کروا لیا۔ یہ واردات اس طرح ہوئی تھی کہ ہمارے علاقے کے ایک گاؤں کا ایک جوان بنگال پولیس میں ملازم تھا۔ گاؤں میں ہی اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ اب یہ انتظار تھا کہ وہ چھٹی آئے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ وہ 2 مہینوں کی چھٹی لے کر آیا تو اس کے ساتھ یہ بنگالی لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی اور اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے سر پیٹ لیے۔ زیادہ صدمہ تو انہیں ہوا جن کی لڑکی کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی اور وہ شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ شخص بڑی جرت والا جوان تھا۔ اس نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ اس لڑکی کو قبول کر لیں۔ اگر انہوں نے اسے تنگ اور پریشان کیا تو وہ اسے ساتھ لے کر واپس بنگال چلا جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جس لڑکی کے ساتھ اس جوان کی منگنی ہوئی تھی اس کے 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی بدماشی میں منہ مارتا تھا۔ یہ خوشحال زمیندار خاندان تھا۔ یہ بڑا بھائی جوا بھی کھیلا کرتا تھا۔ اس کی یاری بوٹے کے ساتھ تھی۔ بوٹا کسی اور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ جوا کھیلنے آیا کرتا تھا اور سزا یافتہ جرائم پیشہ تھا۔ منگنی والی لڑکی کے بھائی نے بوٹے کے ساتھ بات کی اور کہا کہ وہ اپنے خاندان کی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس کا طریقہ اس نے یہ سوچا کہ لڑکی کو قتل کر دیا جائے۔ بوٹے نے کہا کہ وہ اس بنگالن کو اغوا کرے گا اور ایک جگہ لے جا کر بیچ دے گا۔ انہوں نے پلان بنا لیا۔ اس پلان میں کوئی دانش مندی یا استادی نہیں تھی۔ منگنی والی لڑکی کے بھائی نے یہ سوچا تھا کہ بنگالن کو غائب کر کے یہ مشہور کر دیا جائے گا کہ لڑکی خود کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس پلان پر عمل درآمد بہت ہی مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو اس کے لیے خود ہی حالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ کام یا حادثہ یا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اغوا کی رات ان کے گاؤں میں ایک شادی کا ہنگامہ تھا۔ وہاں بجلی کی چراغاں تو تھی نہیں کہ گاؤں میں روشنی ہی روشنی ہوتی، صرف شادی والے گھر روشنی تھی۔ سارا گاؤں اس شادی میں شریک تھا۔ بنگالن لڑکی بھی 2-3 لڑکیوں کے ساتھ اس ہنگامے میں شامل تھی۔ سوانگیے بھی آئے ہوئے تھے جن کا طنز و مزاح اور پھر گانے بجانے کا پروگرام ساری رات چلا کرتا تھا۔ یہ اتنا دلچسپ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ بوٹا وہاں پہنچ گیا تھا، اس کے ساتھ اس کا ساتھی تھا۔ دونوں گاؤں سے کچھ دور چھپے رہے تھے۔ بنگالن لڑکی کا خامند اس رات گاؤں میں نہیں تھا۔ وہ جہلم یا راولپنڈی کے قریب کسی گاؤں میں ایک دوست کی شادی پر چلا گیا تھا۔ اس نے 3-4 دن وہیں گزارنا تھے۔ بوٹے نے ایک عورت کی خدمات حاصل کر رکھی تھی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے یہ عورت بنگالی لڑکی کو ورغلا کر ایک طرف لے گئی۔ بوٹا اور اس کا ساتھی تیار تھے۔ انہوں نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور اسے قتل کی دھمکیاں دیتے ہوئے گھوڑی پر بٹھا کر لے گئے۔ راستے میں وہ ویرانے میں رکے۔ انہوں نے لڑکی کا منہ کھول دیا، چاقو اور خنجر سے اسے بہت ڈرایا، اس کی آبرو ریزی بھی کی اور اس پر دہشت طاری کر دی۔ وہاں سے سحری کے وقت چلے۔ ان کا رخ چکوال کی طرف تھا، لیکن راستے میں ہمارے کتے آ گئے اور ایک مظلوم لڑکی کی مدد کے لیے خدا نے ایک فرض شناس تھانے دار کو وہاں جنگل بیابان میں بھیج دیا۔ وہ تھانے دار دونوں ملزموں کو، بنگالی لڑکی کو اور ہم سب کو تھانے میں لے گیا۔ ملزموں کی نشاندہی پر اس عورت کو بھی تھانے بلوا کر حراست میں لے لیا گیا۔ بنگالی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ ابھی تک تھانے نہیں دی گئی تھی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ منگنی والی لڑکی کے جس بھائی نے بوٹے اور اس کے ساتھی کو بنگالی لڑکی کے اغوا کے لیے کہا تھا، اسے گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ اسے شامل تفتیش کیا گیا تھا، لیکن اس کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا تھا۔ وجہ یہ معلوم ہوئی تھی کہ وہ اس جرم میں عملی طور پر شامل نہیں تھا۔ کسی کا کسی کو یہ کہنا کہ تم یہ جرم کرو اور خود اس میں شامل نہ ہونا جرم نہیں، البتہ وہ اس جرم میں مجرموں کی مدد عملی طور پر کرے تو وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے۔
یہ دیکھیں کہ اس دور میں مقدموں کا فیصلہ کتنی جلدی ہوتا تھا۔ تینوں ملزم اقبالی ہو گئے تھے، گواہ موجود تھے۔ 4 ماہ مقدمہ چلا۔ بوٹا اور اس کے ساتھی کو اغوا اور آبرو ریزی کے جرائم میں 7 سال سزائے قید ہوئی۔ اس عورت کو جو بنگالی لڑکی کے دھوکے میں بوٹا اور اس کے ساتھی تک لے گئی تھی، 3 سال سزائے قید ملی تھی۔ میری ساری شکاری پارٹی اس کیس میں گواہ تھی۔ ہمارے لیے سیر سپاٹے کا بڑا اچھا انتظام ہو گیا تھا۔ ہم ہر پیشی پر راول پنڈی چلے جاتے تھے اور ہمیں کورٹ سے خرچہ ملتا تھا۔ بنگالی لڑکی کے خاوند کی چھٹی 2 مہینے تھی، لیکن اسے مقدمے تک سرکاری طور پر روک لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا گاؤں ہمارے گاؤں سے 12-13 میل دور تھا۔ مقدمے کے فیصلے کے 2-2.5 مہینے کے بعد ہم نے سنا کہ منگنی والی لڑکی کا بھائی مقدمے کے خاتمے کے تیسرے روز قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا سراغ نہیں ملا۔ تقریباً 20 سال گزر گئے۔ پاکستان مارز وجود میں آ چکا تھا۔ بنگالن کا خاوند پینشن پر گھر آ چکا تھا۔ ایک روز اس قتل کا راز مجھ تک پہنچ گیا۔ ہوا یوں تھا کہ بنگالن کا خاوند مقدمہ ختم ہونے کے دوسرے تیسرے دن بیوی کو ساتھ لے کر بنگال کو روانہ ہو گیا۔ تیسری رات منگنی والی لڑکی کے بھائی کی لاش کھیتوں سے ملی۔ اس کے گلے میں رسی ڈال کر مارا گیا تھا۔ اسی نے بوٹے سے کہا تھا کہ اس بنگالن کو غائب کر دو۔ راز یہ کھلا کہ بنگالن کا خاوند اسے ساتھ لے کر بنگال کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن اس نے ریل گاڑی کا ٹکٹ جہلم کا لیا تھا۔ وہاں اس کا ایک دوست پنجاب پولیس میں تھا۔ اس نے بیوی کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس اپنے گاؤں آیا، لیکن گاؤں میں داخل نہ ہوا۔ اس نے اپنے ایک ہم عمر رشتہ دار سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مقتول کو فلاں رات اور فلاں وقت باہر کھیتوں میں لے آئے۔ یہ پلان کامیاب رہا۔ بنگالن کا خاوند پہنچ گیا۔ مقتول اس کے رشتہ دار کے ساتھ مطلوبہ جگہ موجود تھا۔ قاتل نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے مار کر واپس چلا گیا۔ جہلم سے وہ ریل گاڑی میں بیٹھا اور بنگال چلا گیا۔ بنگالن کو غائب کرانے کا اصل مجرم تو یہی تھا، لیکن قانون نے اسے مجرم تسلیم نہ کیا۔ بنگالن کے خاوند کی غیرت نے اسے سزائے موت دے دی۔